هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 6، اسم منصوب کا بیان۔ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یائے مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ تو اسم منصوب کے دو نام ہیں، پہلا نام تو ہے اسم منصوب اور دوسرا نام ہے صفت نسبتی۔ اسم کے آخر میں یائے نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، جیسے بغدادیٌ، بغداد کا رہنے والا۔ تو کسی آدمی کے متعلق اگر کہا جائے کہ بغدادیٌ، اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کا بغداد سے تعلق ہے۔ یا کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ یہ ھذا بغدادی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شے بغداد کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہندیٌ یعنی ہندوستان کا رہنے والا یا ہندوستان کی پیدا کی ہوئی چیز۔ صرفیٌ علم صرف کا جاننے والا، نحویٌ علم نحو کا جاننے والا۔ تو یہ سب اسم منصوب ہے۔ اب ذیل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم منصوب کے تعلق سے کچھ قواعد بیان فرما رہے ہیں۔ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے الف مقصورہ۔ اچھا، الف مقصورہ، الف کی دو قسم ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ ان دونوں کی تعریف کو آپ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ الف ممدودہ کہتے ہیں علم نحو کی اصطلاح میں اس حمزے کو جو کلمے کے آخر میں آئے اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے صحرا ہے، بیضا ہے۔ اور الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے خطایا ہے۔ اور عربی میں یا کے اوپر نصف الف کی صورت میں لکھتے ہیں، جیسے عیسیٰ ہے، مصطفیٰ ہے وغیرہ۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے عیسیٰ۔ تو عیسیٰ، اس میں جو ہے یہ جو اوپر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے کھڑا زبر، یہ الف مقصورہ ہے۔ اور ایک کلمہ میں تیسری جگہ واقع ہے، پہلے عین ہے، پھر یا ہے، پھر سین ہے۔ عیسیٰ سے جب ہم اسم منصوب بنائیں گے تو عیسویٌ بنے گا، اور مولا سے جب ہم بنائیں گے اسم منصوب تو مولویٌ بنے گا، اس لیے کہ یہاں بھی جو الف مقصورہ ہے وہ کلمے میں چوتھی جگہ واقع ہے۔ اور اگر الف مقصورہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ۔ تو یہاں پر الف مقصورہ چونکہ پانچویں جگہ واقع ہے، تو جب اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو الف مقصورہ گر جائے گا اور اسم منصوب ہو جائے گا مصطفیٌ۔ قاعدہ نمبر 2، الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے سماعٌ سے سماویٌ۔ مطلب یہ کہ جو ہے اگر کسی کلمے میں الف ممدودہ واقع ہو اور اس کے بعد حمزہ واقع ہو تو جب ہم اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے سماعٌ، یہاں پر الف ممدودہ کے بعد حمزہ واقع ہے، اب جب ہم نے اسے اسم منصوب بنایا تو سماویٌ بنے گا، حمزہ گر جائے گا، حمزہ واو سے بدل جائے گا۔ اسی طرح بیضاء سے بیضاویٌ۔ قاعدہ نمبر 3، جس اسم میں یائے مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یائے نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اسم ہے اور اس میں یائے مشدد پہلے سے موجود ہے تو جب ہم اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو وہاں، جیسے قاعدہ ہے کہ اسم منصوب میں یائے نسبتی کو لگایا جاتا ہے، تو اب وہاں یائے نسبتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے شافعیٌ۔ تو جو 4 مکتب فکر ہے جس میں سے ایک مکتب فکر ہے
شافعیہ، اس کے جو امام ہیں ان کا نام ہے محمد ابن ادریس الشافعی، اور مختصر ان کو شافعی، امام شافعی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے جو ماننے والے ہیں وہ جب ان کی طرح منسوب کریں گے تو وہ بھی شافعی بولیں گے، اور جب ان امام کا تذکرہ کیا جائے گا تو بھی شافعی کہا جائے گا۔ شافعیون ایک امام کا نام ہے، اور شافعیون مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے، جیسے کوفتن سے کوفیون۔ تو اگر کوئی اسم ہے اور اس کے آخر میں تائے تانیث ہے تو جب ہم اس میں منصوب بنائیں گے تو اس میں منصوب بناتے وقت وہ تائے تانیث کو گرا دیں گے، اور مثال کے طور پر جیسے کوفتن ہے، اس کے آخر میں تائے تانیث ہے۔ اب اگر کوئی کوفہ کا رہنے والا ہے مثال کے طور پر، تو اپنے آپ کو کوفہ کی طرف منسوب کرے گا تو تائے تانیث گرا کر کہے گا کوفیون۔ اسے مکتن سے مکیون، ایک قاعدہ ہوا کہ ایسے ہی جو اسم فاعلتن اور فاعلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جاتی ہے۔ تو یہ وزن ہے، اس وزن پر یا فاعلتن کے وزن پر اگر کوئی اسم ہے اور اس سے ہم اسم منصوب بنائیں تو تائے تانیث کو گرا کر بنائیں گے۔ اب مثال کے طور پر مدینتن ہے، یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، تو جب ہم اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو تائے تانیث گر جائے گی، جیسے مدینتن سے مدنین، اور یہ جوہینتن جو ہے یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، جب ہم اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو جوہانیون ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 جو اسم فاعلن کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے، اور واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے۔ تو اگر کوئی اسم ہے اور فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کے آخر میں یا مشدد موجود ہے، ایک مثال ہم لیتے ہوئے چلتے ہیں، جیسے علیون ہے، تو علیون فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کے آخر میں یا مشدد موجود ہے، تو جب ہم اس میں منصوب بنائیں گے تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے۔ تو مثال کے طور پر یہ علیون ہے، اسی کو لے لیجیے آپ، یہ علیون ہے، تو یہ اس میں دو ہے، یا مشدد ہے نا، یا مشدد کا مطلب ہے کہ اس میں دو یا ہے۔ جب ہم اس میں منصوب بنائیں گے تو کیا کریں گے، پہلے ہم ایک یا کو گرائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو مٹا دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو ہم واو سے بدلیں گے، اور واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے، جیسے علیون سے علویون، اسی طرح نبیون سے نبویون۔ تو یہ قاعدہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 6 پر ہے، اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو تو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے۔ یہ قاعدہ ہے، کوئی اسم ہے اور اس میں یا چوتھی جگہ واقع ہے، تو اب اس سے جب اسم منصوب بنائیں گے تو دو طرح بنا سکتے ہیں، یا تو یا کو حذف کر دیں گے یا اس کو ہم واو سے بدلیں گے۔ جیسے مثال لے رہے ہیں، جیسے دہلی، دہلی سے جب اسم منصوب بنائیں گے تو دہلیون بھی بنا سکتے ہیں اور دہلوین دونوں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 ہے کہ اگر کسی اسم کے آگے سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، جیسے اخن سے اخاویون۔ اب دیکھیے جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں ان کی اصل جو ہے یہ کہ آخر میں واو ہے لیکن اس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو جب اسم منصوب بنایا جائے گا تو اس وقت وہ حرف اصلی جو اس کے ہیں واپس آ جائیں گے، جیسے اخن سے اخویون، اور ابن سے ابویون، اور دمن سے دمیون۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے، بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، یعنی جو اسم منصوب کے قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ جب اسم منصوب بناتے ہیں
بعض اسما سے، تو ان قواعد میں سے کوئی قاعدہ پیش نظر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نورون سے نورانیون، تو جو نورانیون ہے اس میں منصوب تو ہے، لیکن اس میں منصوب کا کوئی قاعدہ استعمال نہیں کیا گیا اس میں منصوب بناتے وقت، اس لیے کہ نورون سے بنا ہے۔ اسی طرح حقن سے حقانیون، ر سے راضیون، بادیتن سے بدویون،